أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान आनिसा बुशरा और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सहर। सामईन कराम, इस माह मुक़द्दस में जो हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की सीरीज़ का आगाज़ किया है, आज का हमारा मौज़ू शहर मवासात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर ज़माना शाबान का ख़ुतबा तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इकट्ठा करके जो ख़ुतबा दिया था, उसमें आपने ये अल्फाज़ फरमाए थे कि बेशक रमज़ान शहर मवासात है। ये मवासात है क्या? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने उर्दू में करीब तरीन जिसके अल्फाज हमदर्दी से आप इसके मायने कर सकते हैं। दूसरों का दुख महसूस करना, ख़ुद को उस मुकाम पर लाना कि आप दूसरे के तकलीफ़ का, दूसरे के जज्बात का, दूसरे के एहसासात को आप अपने ऊपर तारी कर सकते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान तो है ही हमदर्दी और खैर ख़ाही का महीना। अज़ीज़ सामईन, रोज़े के बहुत से रूहानी पहलुओं पे हम बात तो करते हैं, बहुत सारे उसके तज़किये के हवाले से, दिल पर उसके असरात के हवाले से, रमज़ान कैसे गुजारा जाए, इबादात की गुफ्तगू हम करते हैं। लेकिन प्यारे नबी ने जिन चंद चीज़ों की तरफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तवज्जो दिलाई थी, उनमें से एक अहम तरीन मौजू रमज़ान का ये इंसानी पहलू, इंसानियत का पहलू शहर मवासात होना है। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर
دین کی تبلیغ اور تمام تر تعلیم جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دین کے پہلو عقیدے کے بعد سب سے زیادہ اسلام معاملات پہ بات کرتا ہے۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن 2/3 انسانی معاملات پہ گفتگو کرتا ہے۔ گویا معاملات کی بہتری انسان کی بہتری ہے، معاملات کی بہتری قلب کی بہتری ہے، معاملات کی بہتری عبادات کی قبولیت کی صنعت ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن آپ کے مالی معاملات میں بے ضابطگی ہے، آپ رشوت کھاتے ہیں، آپ حرام مال سے روزہ رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں، رب کریم کو اس روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ روزہ تو اپنی جگہ ثابت ہے، وہ بھوک بھی کاٹی، پیاس بھی کاٹی۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور رات کے قیام سے سوائے تھکاوٹ کے یا نیند کی خرابی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عزیز سامعین، وہ انسانی معاملات کی خرابی ہے۔ معاملات کی بہتری نصف سے زائد دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور زمانہ حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ لوگ کانوں کی مانند ہوتے ہیں، مائنز کی، جیسے گولڈ مائن ہوتی ہے، کول مائن ہوتی ہے۔ انسان کالمعادن، انسان کانوں کی مانند ہے، اور تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین ہے وہ اسلام میں بھی بہترین ہے۔ تو جاہلیت میں تو کوئی عقیدہ نہیں تھا، جاہلیت میں تو کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا، کوئی عبادتیں نہیں تھی۔ جاہلیت میں کیا تھا؟ فقط انسانی معاملات تھے، انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی تھی۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن روزے کے انسانی پہلو کو قطعاً بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے انسانی معاملات میں حساس تھے کہ نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ نماز مختصر کر دیتے ہیں۔ آئیے اس ذات گرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے اپنی سماعتوں کو منور کرتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ کرو منظوریاں آقا، کرو منظوریاں آقا، کدی روزے تیامہ میں کرو منظوریاں
صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کے شہر مواسات ہونے کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ابھی ہم نے بہترین قسم کی جن کے بارے میں نعت سنی، تعریف سنی، اسی نبی مکرم کا فرمان ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کی حرکتوں سے اس کے پڑوسی پریشان اور دکھی ہوں۔ رمضان میں ہمدردی اور خیرخواہی کا حکم کمزور لوگوں اور نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، ایسے شخص کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک برطانوی رائٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یتیموں پر توجہ دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ کیوں نہ ہوتے، انہوں نے خود یتیمی کاٹی تھی، انہیں احساس تھا کہ یتیم کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو سحر اور افطار اور عید کی نعمتیں دیتے ہیں، تو اس میں ان معصوم بچوں کو بھی یاد رکھیے جن کے والدین کے یا باپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے میں قطعاً ان کی غلطی نہیں، یہ رب کی آزمائش ہے۔ اس بچے کے ساتھ ساتھ سارے معاشرے کی آزمائش ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہ شہر مواسات ہی ہے کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو یاد کیجیے کہ روئے زمین پہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ شہر مواسات درد دل کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے، جو آسائشوں میں، نعمتوں میں اور نفس کے خوب بھر جانے سے وہ درد جو ہے کہیں نیچے دب گیا، موجود تو ہے فطرت میں، وہ کہیں دب گیا۔ آئیے یہ رمضان آیا ہے کہ اس سب چیزوں کو جھاڑ پونچھ کے پھر سے اس فطرت کو زندہ کیا جائے۔ وہ اقبال نے کیا کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تو اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بے شک یہ انسان کی پیدائش کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک خود قرآن میں انسانی معاملات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا سب سے بہترین عمل ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے قرآن جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی ہم تم سے شکریہ کی کوئی ضرورت ہے۔ عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے راوی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پیاری نبی کسی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے ماہ مبارک میں تیز ہواؤں کی مانند ہوتی تھی۔ تو عزیز ساتھیو، آج ہم زندگی جس دور میں گزار رہے ہیں وہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے۔ آسائشوں، پیسے، مال، دولت، آرائش، زیب و زینت، ان سب کا دور ہے۔ اس دوڑ میں ہمدردی، خیرخواہی، احساس، درد مندی کہیں دب کے رہ گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 35% سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے روزے فقط سحر اور افطار کے مینیو، سحر اور افطار پارٹیز میں مقید ہو کر رہ گئے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار دیکھیے،
کھجور سے افطار کر لو، نمک سے کر لو، پانی سے کر لو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام میں کہیں افطار پارٹیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ کیسی سنت ہے جس کا ہم نے آغاز کر لیا، یہ کیسا کام ہے جس کو نیکی سمجھ کر ہم نے اس کا آغاز کر لیا۔ آپ روزہ افطار کروائیے، لیکن ان لوگوں کو ضرور کروائیے جو کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو بھی کھلائیے جو آپ کے عزیز ہیں، اجر لیجئے، لیکن ان کا زیادہ حق ہے جو کہ سارا سال ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو اپنی سحر و افطار میں ان کو بھی یاد رکھیے۔ عزیز ساتھیوں، رمضان ہماری ہمدرد فطرت کو، انسان کی فطرت میں بنیادی چیز ہمدردی کو ابھارنے کے لیے آیا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ رزق دے تو دیوار بلند کرنے کی بجائے دسترخوان کو وسیع کر لیا جائے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ جب تم کوئی اچھی چیز بناؤ تو شوربہ بڑھا لو، اور اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے حق دو، اور پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے ایسی جگہ نہ پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ جو ایمان کی بنیاد ہی انسانوں کے ساتھ معاملات پہ رکھتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، رب کریم تو خود کہتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مال دے کے، مجھے اور آپ کو یہ رزق کی فراوانیاں دے کے یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ میری عیال کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں، اور یہ آسان ترین راستہ ہے رب کریم تک پہنچنے کا۔ آپ دیکھیے قرآن کے باقی معاملات پہ نظر دوڑائیے، قرآن جہاں کفارے کا ذکر کرتا ہے، قسم کا کفارہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، دیت ہے، وہاں کیا ہے کہ گناہوں کی معافی بھی انسانوں کے ساتھ بھلائی میں، انسانوں کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچنے پر۔ جو رزق انسان دیتا ہے، جو فدیے دیتا ہے، وہ اللہ تک نہیں جاتے، وہ بندوں تک ہی جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ صرف سحر اور افطار پارٹیز انجوائے کرنے کا مہینہ نہیں، وہ آنکھیں جو ہم نے سارا سال بند رکھی تھی، آئیے اس کو کھولیے اور اپنے ارد گرد دیکھیے کون ہے جسے لباس کی ضرورت ہے، کون ہے جو ننگے پاؤں ہے، کون ہے جو اپنے تڑپتے بلکتے بچے کی دوا افورڈ نہیں کر سکتا، کون ہے جس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، کون ہے جو صرف پانی پی کے روزہ رکھتا ہے۔ جس طرح ہم برانڈز کی اور اچھی اچھی مارکیٹس تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیے۔ اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ آ کے لپٹ کے نہیں مانگتے۔ تو عزیز ساتھیوں، لپٹ کے مانگنے والوں کو بھی کچھ دیجیے، لیکن زیادہ ان کو دیجیے جو سفید پوش ہے۔ یہ ہمدردی ان کے لیے اٹھائیے۔ جس طرح اچھی چیز کی تلاش میں مشقت اٹھاتے ہیں، ایسے ہی مستحقین کی تلاش میں مشقت اٹھائیے۔ اللہ میری اور آپ کی ان مشقتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقتاً روزے کے انسانی پہلو پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ رمضان